بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الزانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وَلِلَّهِ جُلُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. واقع حدیبیہ بیان ہو رہا ہے. ارشاد باری ہے کہ اس طرح کی مشکلات جو آتی ہیں، جو بظاہر ہمیں مشکلات لگتی ہیں، لیکن وہ امور دین کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اتباع رسالت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں روزمرہ میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں میرے پاس فرصت نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری مصروفیات بڑی ہیں، مجھے وہاں جانا ہے، میرے گھر کا کام ہے. تو ارشاد باری ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے اور طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوتی ہے. جب مشکلات یا اہم امور آتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، یعنی ایماندار لوگوں کو اللہ کریم بہتر درجات عطا فرمائے. دین کی اہمیت کا اندازہ ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ جب اپنی دنیاوی مصروفیات پر اس کو اہمیت دیں. یہ کوئی دین نہیں ہے کہ فرصت ملے گی تو عمل کر لیں گے، فرصت نہیں ہے تو دنیا ضروری ہے، دنیا کا نقصان نہ ہو جائے، دنیا کا کہیں کام کمزور نہ پڑ جائے. فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، وہ اس لیے ضروری ہے کہ ابدی اور دائمی زندگی میں راحتیں، عظمتیں اور قرب الہی نصیب ہو، تاکہ مومن مردوں، مومن عورتوں کو ان باغات میں داخل کیا جائے جن کے تابع نہریں ہیں، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. آدمی ہے، انسان ہے، تقاضائے بشریت ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. تو فرمایا جو خلوص سے اپنی دنیاوی ضرورتوں پر اتباع رسالت کو اہمیت دیتے ہیں، یکفر عنہم سیئاتہم، ان کی بھول چول، ان کی کوتاہیاں، غلطیاں معاف فرما دی جاتی ہیں. یعنی دینی اہم امور اس لیے آتے ہیں سامنے کہ ان گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے، اور یہی اللہ کے نزدیک عظیم کامیابی ہے. دنیا میں
ہر شخص کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. دنیاوی امور میں کامیابی حاصل کرنا بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. مسلمان کو امور دنیا میں بھی دوسروں پر فوقیت حاصل ہونی چاہیے اور دوسروں سے آگے ہونا چاہیے، مگر دین کو قربان کر کے کامیابی نہیں رہتی. جہاں دین کی بات آ جائے اسے دنیا کے سارے کاموں پر فضیلت اور اولیت حاصل ہے کہ وہ رضائے الہی کا سبب ہے، اور دنیا کی کامیابی دین کے تابع ہے. بے دین آدمی بظاہر تو خود کو کامیاب سمجھتا ہے لیکن وہ کامیاب ہوتا نہیں. جس کام کا انجام غضب الہی ہو، جس کام کا نتیجہ جہنم ہو، جس کام کا نتیجہ عذاب ہو، اسے آپ کامیابی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بظاہر دنیا میں وہ فاتح بھی ہو جائے، بادشاہ بن جائے، دولت مند ہو جائے، لیکن انجام کار اگر اس کا نتیجہ عذاب الہی ہو تو کامیابی تو نہیں کہلائے گا. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَّهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا یہ دینی اہم امور جب آتے ہیں تو جہاں ایمان والوں اور اطاعت گزاروں کو ترقی اور قرب الہی نصیب ہوتا ہے اور اخروی انعامات نصیب ہوتے ہیں، وہاں یہی سبب بن جاتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ اس آیہ کریمہ میں مشرکین سے پہلے منافقین کو رکھا گیا ہے. مشرکین و کفار تو ہیں ہی دین سے محروم. یہ ایک طبقہ منافقین کا ایسا ہے جو بظاہر دین کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں دنیا بسی ہوتی ہے. وہ دین کو بھی دنیاوی فوائد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہوتے ہیں. اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، اب یہ بیماری ہم میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. کچھ ہمارے برائے نام جو عالم بنے ہوئے ہیں اور برائے نام جو لوگ پیر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اس میں بہت زیادتی کی ہے اور اسے بڑھانے کا بہت کام کیا ہے. مثلا جی فلاں نفل پڑھو، اتنے بجے اٹھ کر اتنے رکعت نفل پڑھو، ان میں وہ صورتیں پڑھو تو تمہیں بڑی دولت ملے گی. یہ نفل دولت کے لیے ہے یا نفل اطاعت الہی کے لیے ہے؟ قرآن کی وہ آیت فلاں آیت جو ہے اس کو اتنے 100 بار پڑھو تو تمہارا دنیا کا وہ کام ہو جائے گا. دین کو، عبادات کو رضائے الہی کی بجائے حصول دنیا کا ذریعہ بنا، اور یہ وبا اتنی عام ہو گئی ہے. یہی نفاق ہے کہ جو نعمت قرب الہی کا سبب ہے. منافق کیا کرتے تھے؟ اسلام تو اللہ کے قرب، اللہ کی رضا کا سبب تھا، لیکن وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے. اچھا، منافقین ایسے تھے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں ادا کیں، آپ کی اتباع میں نمازیں پڑھیں، آپ کے ساتھ روزے رکھے، تو اس کا انہیں فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کریم ان کے لیے جہنم کی نوید کیوں سنا رہے ہیں؟ وہ ان کا ظاہر تھا، ان کے دل میں اس کی عظمت نہیں، دل میں دنیا تھی کہ ہم نمازی بن کر یا روزہ دار بن کر یا خود کو مسلمان ظاہر کر کے حکومت اسلامی سے دنیاوی فوائد حاصل کریں. یہی نفاق تھا. اور آج اگر ہم تسبیحات کو، قرآن کریم کو، جو ہمارے اب تو ٹیلی ویژن پہ بھی سارا دن وظیفے ہی بتائے جاتے ہیں، پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک عجیب تماشا ہے، ایک اور نیا تماشا شروع ہو گیا ہے، وہ ہے استخارہ. استخارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کام کو کرنے کے 2 طریقے یا 3 طریقے ہیں، تینوں شرعاً جائز ہیں.
بندہ چاہتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اختیار کرے تو سونے سے پہلے رات کو باوضو ہو 2 رکعت نفل ادا کرے، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میری رہنمائی فرما، میں ان سے کون طریقہ اختیار کروں، اور سو جائے، امید رکھے کہ اللہ کریم اسے خواب میں رہنمائی فرما دیں گے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ پھر اسے وہ خواب ضرور آئے گا یا ضرور راستہ بتایا جائے، آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے تو جو طریقہ شرعاً سب سے بہتر لگے وہ اختیار کرے۔ یعنی خود بندہ جسے کام ہے، پہلے تو کام شرعاً جائز ہو، اس کے شرعی طریقے 2-3 ہوں، ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا تو وہ خود باوضو نوافل پڑھ کے سوئے اور دعا کر کے سوئے کہ اللہ میری رہنمائی فرما، ان 2 میں سے کون سا طریقہ اختیار۔ اب تماشا یہ ہو گیا کہ ایک بندہ لیپ ٹاپ لے کر، ایک قلم لے کر ٹی وی پہ بیٹھا، اچھا جی بتائیں آپ کا کیا استخارہ ہے؟ وہ جی میں نے فلاں جگہ سے زمین خریدنی ہے۔ اچھا وہ لیپ ٹاپ پہ استخارہ ہو رہا ہے، تو یہ مذاق ہے دین کے ساتھ، اور دین کو دنیا کا ذریعہ بنانے کے مترادف اور نفاق جیسی بیماری کا سبب ہے۔ تو فرمایا جو لوگ دین سے دنیا کمانا چاہتے ہیں وہ منافق ہیں، اور اللہ کریم ایسے اہم امور جیسے حدیبیہ میں واقعہ پیش آیا، ایسے اہم امور جن میں بعض اوقات دنیاوی نقصان یا ڈر یا خوف ہوتا ہے۔ اب حدیبیہ میں جو حضرات حضور کے ہمراہ تشریف لے گئے تو مشرکین اور منافقین اور کفار کا خیال تو یہ تھا کہ اب یہ بچ کر آنے والے نہیں، یہ کل 1400 لوگ ہیں، اہل مکہ اور طائف کے مل کر وہ بڑا لشکر بن جائے گا اور دوسرے قبائل کو ساتھ ملا لے گا اور یہ نہ واپس نہیں آنے دے گا، لہذا ہم ساتھ نہیں جاتے۔ تو فرمایا یہ اہم امور آتے اس لیے ہیں کہ جو ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کرے۔ اطاعت الہی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ہمارے پاس ایک ہی ہستی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہم امور منافقین کو عذاب دینے کے لیے، منافق مردوں عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو۔ اب دیکھ لیں نفاق ایسی بڑی بیماری ہے کہ یہاں مشرکین سے پہلے منافقین کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح عذاب کے معاملے میں ارشاد ہوتا ہے فی الدرک الاسفل من النار، منافق مشرکین سے بھی اور کفار سے بھی نچلے خانے میں جہنم میں ہوں گے۔ الظانین باللہ ظن السوء، یہ اللہ کریم سے بدگمانیاں کیا کرتے تھے کہ یہ کیسا دین کا حکم ہے یار، اس میں ہم تباہ ہو جائیں گے، اس مصیبت سے ہمیں کون بچائے گا، یہ تو خواہ مخواہ کی پریشانی مول لینے والی بات ہے۔ اس طرح کی چیزیں آپ جیسے دیکھیں، ابھی عید قربان گزری ہے، اس پر بھی دیکھنے میں آئیں۔ بہت سے دانشوروں کا خیال تھا کہ یہ اربوں روپے کے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتا ہے سرمایہ، یہ پیسے غریبوں میں بانٹ دیے جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ انہیں صرف عبادات میں یہ یاد آتا ہے کہ حج پر نہ جائے غریبوں کو بانٹ دے، قربانی نہ کرے غریبوں کو بانٹ دے۔ غریبوں کے حقوق کا تحفظ جتنا اسلام نے کیا ہے اتنا کہیں اسلام کے باہر اس کا تصور ہی نہیں ملتا۔ صاحب ثروت پر زکوٰۃ فرض کر دی، عامۃ المسلمین کو صدقات کا حکم دیا۔ یہ زکوٰۃ اور صدقات کس لیے ہے؟ غرباء و مساکین کے لیے ہے۔ اچھا عبادات میں تو انہیں خیال آتا ہے کہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں، یہ روزانہ ہزاروں روپے دے کر ان کی خواتین جو میک اپ کراتی ہیں اور وہ شام تک رہتے، اگلی صبح پھر بھوت بن کے اٹھتی ہیں، پھر پیسے اس میں سے غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟
یہ ایک بندہ صرف چائے پینے 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں جاتا ہے تو 12-15 ہزار روپیہ چائے کا بل دے کر آتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو 20 سے 50 ہزار روپے دے کر آتا ہے۔ وہ چائے گھر بھی پی سکتا ہے، کھانا گھر بھی کھا سکتا ہے، وہ فالتو پیسے غریبوں کو کیوں نہیں دیتا؟ ابھی ایک شادی کی دھوم ہے ٹیلی ویژن پر مچی ہوئی، ہماری قومی خبریں بھی یہ ہو گئی ہیں کہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے اور فلاں کا نکاح ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے وہ لاکھوں روپے کی تو اس میں آتش بازی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو لاکھوں روپے کی آتش بازی ہے، یہ لاکھوں روپے غرباء کو کیوں نہیں دیتے؟ اس سے کیا حاصل ہوگا کہ ایک پٹاخے کو آگ لگائی اور وہ شعلہ نکلا، ختم ہو گیا۔ وہاں کسی کو خیال نہیں آتا، جب عبادات کی بات آتی ہے تو یہاں ہوش آ جاتی ہے کہ یہ پیسے غریبوں کو دے دیں۔ تو دین دنیا پر مقدم نہیں ہے، اور دین کی ہر عبادت اس لیے ضروری ہے کہ اگرچہ دنیا میں وہ مشکل بھی لگتی ہو یا اس میں مالی نقصان نظر آتا ہو یا جان کے جانے کا اندیشہ، تو کوئی فکر نہیں کہ وہ آخرت کی تعمیر کے لیے، مال نے بھی جانا ہے، جان نے بھی جانا ہے، لیکن اگر یہ کسی مقصد پہ جائے، رضائے الہی پہ جائے، تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ تو فرمایا یہ امور اس لیے ہوتے ہیں کہ منافقین الگ ہو جائیں، پہچانے جائیں، اللہ انہیں عذاب کرے، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو بھی، اور ان لوگوں کو جو اللہ سے بدگمانی رکھتے ہیں۔ ظن السوء الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ سے بدگمانی رکھتے ہیں، یہ کیسا دین ہے، اس سے ہمیں کیا ہوگا؟ یہ اللہ کریم سے بدگمانی کا مرض بھی اس ہمارے دور میں بہت زیادہ ہے۔ میں نے ایسے لوگ میں نے بھی دیکھے ہیں جو میرے سامنے بھی کیا جی اللہ ہمارا کیا کر رہا ہے؟ ہم پر تو اللہ نے ہمیشہ مصیبتیں بھیجی ہیں جی، ہم خدا کو کیا یاد کریں گے، ہم پر تو ہمیشہ پریشانیاں آئی ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں وغضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہے، ان کے برے عقیدے اور برے کردار کی وجہ سے انہوں نے غضب الہی کو دعوت دی ہے۔ وَلَعَنَّهُمْ، اور ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا مفہوم ہوتا ہے رحمت سے محرومی، رحمت سے دوری، بخشش سے دوری۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں یا نفاق میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ، بہت ہی برا ٹھکانہ، یعنی دنیاوی زندگی میں اس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہ کتنا تکلیف دے، کتنا خراب اور کتنی بری جگہ ہے۔ رہے یہ امور کہ جی یہ نقصان ہوگا، یہ فرمایا اس میں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، تم جہاد پر نہ جاؤ، یا پیسہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہ دو، یا سود لینا شروع کر دو، اور اللہ تمہارا نقصان کر دے، سود تم نے تھوڑا لیا اور نقصان زیادہ ہو جائے، تم کیا کر لو گے؟ کائنات کے لشکر، اس میں کمی بیشی، کسی کا نفع کسی کا نقصان، یہ اللہ کریم کے دستے قدرت میں ہے۔ تمہارے لیے بہترین راستہ وہی ہے جو اتباع رسالت پناہی پہ منحصر ہو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ ہے۔ سراسر فائدہ اسی میں ہے، باہر ہر طرح سے نقصان ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ ہم دین کا کام چھوڑ کر دنیا بچا لیں گے، تو اگر اللہ ضائع کر دے تم کیا کر لو گے؟ اگر اللہ بڑھا دے تو کون روک سکتا ہے؟ فرمایا سارے زمینوں آسمانوں کے لشکر اللہ کے دستہ قدرت میں، قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ غالب ہے اور وہ دانا تر ہے۔ اس کی حکمت ہے، اپنی حکمت سے سارے انجام، سارے امور انجام دیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میں بڑا دانش مند ہوں، یہ میری عقل مندی کی وجہ سے ہوا ہے، یا یہ کام میں نے کر لیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوتا، بندے کے ذمے صرف اللہ سے تعلق رکھنا ہے،
جو اللہ پر بدگمانی کرتے ہیں اور اللہ سے کرم کی امید نہیں رکھتے اور اللہ سے جنہیں شکایتیں ان پر ہمیشہ مصیبتیں ہی آتی ہیں، اور صرف اس دنیا کی نہیں، اس دنیا کی مصیبتیں پھر گزر جاتی ہیں، پھر ہمیشہ کی اور دائمی اور اخروی مصیبتیں آتی ہیں۔ رہی یہ بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتلایا وہ مشکل ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی تو یہ ہے کہ ہر امر، ہر کام پر آپ شاہد عدل ہیں، آپ گواہ ہیں۔ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک جو فرد یہ سمجھتا ہے میں نے یہ نیکی کی ہے، وہ نیکی تب نیکی ہوگی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرمائیں گے کہ یہ میں نے حکم دیا تھا ایسا کرو۔ انا ارسلناک شاہدا، آپ کو ہم نے گواہ، شاہد۔ گواہی کیا ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہماری سوچوں پہ بھی گواہی ہوگی۔ اللہ کریم معاشر کو پوچھیں گے یا تم زبانی تو یہ کہتے، تمہارے دل میں تو یہ بات تھی، یہ سوچ کہاں سے لی تم نے؟ حضور اکرم تصدیق فرمائیں گے کہ یہ سوچ میری عطا کردہ ہے، تو وہ سوچ عبادت بن جائے گی۔ حضور رد فرما دیں گے کہ یہ میری بات نہیں ہے، اس کے نفس کی ہے، یہ شیطان کی ہے، عذاب کا سبب بن جائے گی۔ فرمایا آپ کا منصب جلیلہ تو یہ ہے کہ ہر بھلائی، ہر نفع، ہر اچھائی، ہر خوبی تب خوبی ہے کہ حضور اس کی شہادت دے۔ ومبشرا، اور آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ اس عالم میں آخرت کی کامیابی کی مبارکباد دیں کسی کو، جس کا عقیدہ حضور کے حکم کے مطابق ہو، جس کا کردار حضور کی اطاعت میں ہو، اسے دنیا میں بشارت دے دیجئے اخروی کامیابی کی، اللہ کے قرب کی، اللہ کے رضا کی، جنت کی۔ ونذیرا، اور جو بدبخت آپ کی اطاعت سے معروم، اسے بر وقت انجام بد سے باخبر کر دیجئے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی شخص، اگر کوئی بندہ زہر کھانے چلے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ یہ کھا کے مر جاؤ گے، تو یہ اس ہاتھ پکڑنے والے کا احسان ہے نا۔ تو یہ بھی اللہ کریم کا احسان ہے کہ برائی کی بر وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع کر دیں کہ یہ کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، ہمارے جو یہ زہر ہے کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ اور آپ کی ذات ستودہ صفات کے یہ اوصاف اس لیے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ لوگ اللہ کی عظمت کا اقرار کریں، اس کے احسان کو مانیں کہ اس نے کتنا احسان کیا۔ جہاں نبوت کی تبلیغ نہیں پہنچتی، کوئی ایسی جگہ ہے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام وہاں نہیں پہنچا، وہاں لوگ کیا کریں؟ انہیں حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، پاک پلید کیا ہے، نماز روزہ، انہیں تو کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا انسان کو اللہ نے اتنی خصوصیات اور اتنا شعور دیا ہے کہ وہ مظاہر قدرت کو دیکھ کر، سورج کے طلوع و غروب کو دیکھ کر، ہواؤں کے آنے جانے، موسموں کے بدلنے، رات دن کو، چاند ستاروں کو، رویدگی کو، جانوروں کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ کوئی اس نظام کے بنانے والا بھی ہے اور چلانے والا بھی ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس کا پروگرام جاری ہے، اسے وہ واحد لا شریک ہے۔ اگر کسی نے مظاہر قدرت کو دیکھ کر توحید کو پا لیا تو وہ مسلمان ہے اور اس کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن یہ کیا آسان کام ہے؟ یا یہ آسان ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا دیں اللہ خالق ہے، یہ سب اس نے بنایا ہے، اس کام میں اس کی رضا ہے، اس میں وہ ناراض ہے، یہ کتنا آسان ہے۔
تو فرمایا آپ کی ذات تو رحمت للعالمین ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا کرم ہے اللہ کا، اور آپ ہی سبب ہیں کہ لوگ ایمان نصیب ہو لوگوں کو، اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وَتُعَزِّرُوهُ، لوگوں اللہ کا تم پر احسان ہے، تمہارا تو حق بنتا ہے کہ جان مال آبرو سے ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہو جو، تُعَزِّرُوهُ، آپ کی عظمت رکھو، آپ کی عزت کرو، آپ کے لیے ایثار کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز قربان کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور سب سے بڑھ کر عزت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دل میں ہو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور دن رات کا کوئی لمحہ اللہ کی پاکی سے بیان کرنے سے یا اللہ کا ذکر کرنے سے خالی نہ جائے، اس کا اتنا احسان ہے تم پر، اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر تم پر اتنا احسان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حق بنتا ہے تم پر کہ تم جان و مال اور اپنے ہر چیز قربان کر دو، حضور کے قدموں میں نچھاور کر دو، اور سچے دل سے، دل کی گہرائی سے آپ کی عزت و عظمت کا اقرار کر لو، اور اللہ کے اس احسان پر تمہارا کوئی لمحہ ذکر الہی سے یا تسبیحات سے خالی نہ جائے، بکرتم وسیلہ، صبح و شام ترجمہ اس کا بنتا ہے، اسے انگریزی میں کہتے ہیں راؤنڈ دی کلاک، ہر لمحہ، رات دن، ہر لمحہ، ہر وقت۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ ہاں یہ بات یاد رہے کہ وہ حضرات جو اللہ و اللہ کے رسول کا پیغام اللہ و اللہ کی رضا کے لیے پہنچاتے ہیں، یعنی علماء حق، جہاں للہیت ہو، دنیا داری نہ ہو، وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کہ بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کی عزت کی جائے۔ اہل اللہ جو برکات نبوت پہنچاتے ہیں، جنہیں ہم شیخ کہتے ہیں، یہ ایک اصول یاد رہے کہ ہر ظاہری عالم خواہ وہ کتنا بھی مخلص ہو، ضروری نہیں کہ وہ صوفی بھی ہو یا اس کے پاس برکات بھی ہوں، لیکن ہر صوفی عالم بھی ہوتا ہے، یا وہ خود صاحب علم ہوتا ہے یا کسی صاحب علم کے ساتھ ہوتا ہے، یا اللہ اسے علم لدنی عطا کر دیتے ہیں۔ کوئی صوفی بغیر علم کے نہیں ہوتا، کوئی عالم، ہر عالم صوفی نہیں ہوتا، ہر صوفی عالم ہوتا ہے۔ لہذا مشائخ کی عظمت، عزت، احترام اور وہ باتیں جو اللہ و اللہ کے رسول کی وہ بتاتے ہیں، ان پر دل و جان سے عمل کرنا، ان کے کام میں تعاون کرنا، یہ سب اسی اطاعت و اتباع رسالت میں آتا ہے کہ حضور کے طفیل ہی یہ ساری باتیں کرنا پڑتی ہیں۔ پھر اطلاع آ گئی، پہلے گزر بھی چکا کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ آپ نے سارے ساران سے رضوان اللہ علیہ اجمعین فرمایا کہ سب موت پر بیعت کرو، اگر واقعی عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا تو ہماری اہل مکہ سے جنگ ہوگی، اور بیعت موت پر ہوگی کہ ہر بندہ جب تک اس کے دم میں مقابلہ کرتا رہے گا، اگر بالفرض سارے شہید ہو جائیں، ایک بچ گئے تو وہ بھی بس نہیں کرے گا، مقابلہ کرتا رہے گا، موت تک ہر کوئی لڑے گا۔ آج کل اسے کہتے ہیں ہم آخری گولی اور آخری بندے تک لڑیں، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ چنانچہ سارے صحابہ کرام نے بیعت کی، اور جب سب بیعت کر چکے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے دوسرے ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی موت پر بیعت کرتا ہوں۔ یہ فضیلت اکیلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ حضور نے اپنے دست گرامی کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ سے موت پر بیعت کی ہے انما یبایعون اللہ، یقیناً یہ پکی بات ہے انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے، اللہ سے بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ان آیات کو متشابہات کہتے ہیں۔ جب اللہ کے ہاتھ کی بات آتی ہے تو یہ نہ سوچا جائے جیسے ہمارا ہاتھ ہے اللہ کا بھی، چونکہ ید اللہ بھی کہا گیا اور انسانی ہاتھوں کو بھی ایدیہم، وہ بھی ید کی جمع ہے، انہیں بھی ید کہا گیا۔ تو جہاں یہ متشابہات آتی ہیں وہاں معنی بعید مراد لیا جاتا ہے۔ معنی بعید اسے کہتے ہیں جو اس کام کا نتیجہ ہو، یعنی ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے سے مراد یہ لیا جائے گا کہ اللہ کریم کی پوری مدد ان کے ساتھ ہے۔ بیعت میں جب ہاتھ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو بیعت کرنے والی کی طرف سے پوری اطاعت کا یقین دلایا جاتا ہے، اور بیعت لینے والے کی طرف سے پوری اطاعت کا یقین دلایا جاتا ہے۔ بیعت سے یہ مراد ہوتی ہے کہ شیخ کو ہوتا ہے کہ جو کچھ دین، علم یا کیفیات اللہ نے مجھے دی ہیں میں تمہیں عطا کروں گا، اور طالب کی ہوتا ہے کہ میں جان مال لگا کر بھی وہ برکات حاصل کروں گا۔ تو فرمایا ید اللہ فوق ایدی، اللہ اپنے سارے انعامات سے ان کو نوازے گا، اللہ کی ساری تائید ان کے ساتھ ہے۔ فمن نقص، لیکن اگر بیعت کرنے کے بعد کوئی توڑ دیتا ہے، ہاں بیعت توڑی بھی جا سکتی ہے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ شیخ یا امیر جس سے بیعت کی ہے وہ شریعت مطہرہ کو چھوڑ دے، اس کے عقیدے میں خلل آ جائے، اس کے کردار میں خلل آ جائے۔ دیندار تھا، نیک تھا، لیکن جب لوگ جمع ہو گئے، مرید بن گئے، پھر دنیکی کو چھوڑ دیا، روپے جمع کرنے میں، دولت جمع کرنے میں لگ گیا، اللہ کی رسول کی باتیں چھوڑ کر اپنی باتیں منوانے میں لگ گیا اور ایک فرعون بن کر بیٹھ گیا، تو ایسی صورتوں میں بیعت توڑی بلکہ توڑنا واجب ہو جاتا ہے، چونکہ بیعت دین کے لیے ہے، بے دینی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن سنی سنائی باتوں پر یا مخالفین کے الزامات پر یا لوگوں کی افواہوں پر بیعت توڑنا ایسا ہی ہے۔ فرمایا وَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَىٰ، جو بیعت توڑتا ہے تو اس نے تو اپنے آپ کے پرخچے اڑا دیے۔ ينقص علی نفسہ، اپنے آپ کو اس نے توڑ دیا، اپنے آپ کو ریزے ریزے کر دیا، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہ رہی۔ ومن اوفی بما عہد الیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو بیعت کو اس لیے نبھائے گا کہ بیعت کرنے والے یا بیعت جس سے لی ہے شیخ سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے ان کے طفیل اللہ کے احکام پہنچیں گے، اللہ کی باتیں پہنچیں گی، اور وہ اللہ سے اپنا عہد نبھائے گا۔ ان کی اطاعت جو ہوگی وہ رسول اللہ کی اور اللہ کی اطاعت ہوگی، وہ اپنی بات نہیں منوائیں گے، اللہ کے رسول کی بات منوائیں گے۔ جو اس پر قائم رہیں گے وہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ انہیں کتنے بڑے انعام دے گا۔ فسیؤتیہ اجرا عظیما، جس اجر کو اللہ کریم عظیم فرما رہے ہیں، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا بڑا انعام ہوگا، انہیں بہت بڑے انعام سے نوازا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔